بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کلاس 2 کے پیارے بچوں، آج ہم پڑھیں گے پیج نمبر 7 سے، اور یہاں پیج نمبر 7 میں حروف کی مکمل اور مختصر اشکال آپ پڑھیں گے۔ جیسے کتاب کے اندر دونوں شکلیں لکھی گئی ہیں، مکمل اشکال بھی اور مختصر اشکال بھی۔ اب یہ جانتے ہیں کہ ہر حرف کو تقریباً 2 طریقوں سے لکھا جاتا ہے۔ ایک اس کی مکمل شکل ہوتی ہے اور دوسری اس کی مختصر شکل۔ اگر کسی حرف کو الگ سے لکھنا ہو تو اس کو مکمل شکل میں لکھا جاتا ہے، اور اگر کسی جملے کے ساتھ اسے ملانا ہو تو پھر اس کو مختصر شکل میں لکھ کر اس کے ساتھ ملا لیا جاتا ہے۔ تو یہاں پر آپ کے سامنے دونوں صورتیں موجود ہیں، مختصر اشکال بھی ہیں اور مکمل اشکال بھی ہیں۔ ان کو آپ نے ایک تو یہ کرنا ہے کہ غور سے پڑھنا ہے، اور پھر دونوں اشکال کو اپنے ذہن میں بٹھانا ہے کہ کس حرف کی مکمل شکل کیا ہے، مختصر شکل کیا ہے۔ یقیناً یہ آپ کو یاد بھی ہوں گے، اس لیے کہ پچھلے سال یہ ساری چیزیں میں نے آپ کو پڑھائی ہے، اور اردو کے اندر بھی آپ پڑھ چکے ہوں گے، تو آپ کے لیے یہ سبق اتنا مشکل نہیں ہوگا۔ تو دیکھیے، سب سے پہلے یہاں پر با یہ اس کی مکمل شکل ہے، اور نیچے جو لکھا ہے یہ اس کی مختصر شکل۔ تا اور تا، یہاں پر بھی آپ دیکھیں یہ مختصر اور یہ اس کی مکمل شکل۔ سا یہ مکمل شکل اور سا یہ اس کی مختصر شکل۔ جا یہ مکمل شکل اور یہ مختصر۔ ح خ خ تو دیکھیں یہ اوپر لائن کے اندر جو لکھا ہے یہ ان کے مختصر مکمل اشکال ہیں، اور نیچے جو کچھ لکھا گیا ہے یہ اس کی مختصر شکلیں ہیں۔ س س ش ش تو میں حروف کی آوازوں سے پڑھ رہا ہوں، ان کا نام نہیں لے رہا ہوں آپ کو، جیسے میں نے پچھلے سال بھی بتایا تھا، اور اس کتاب کے شروع میں بھی میں نے یہ بات بتائی ہوگی کہ ہم جب پڑھیں گے تو حروف کی آوازوں سے پڑھیں گے اور نام نہیں لیں گے۔ آپ جانتے ہیں کہ ہر حرف کی آواز بھی ہوتی ہے اور اس کا نام بھی ہوتا ہے۔ تو ش ش، ص ص، ض ض، ع ع، غ غ، ف ف، ق ق، ک ک، ع غ۔ تو یہاں پر یہ جو عین اور غین ہے، اس کے جو مختصر شکلیں ہیں وہ 2 طریقے سے وہ لکھے جاتے ہیں۔ دیکھیں، ایک یہ اگر کسی جملے کے شروع میں آ جائے تو یوں لکھتے ہیں، اگر کسی جملے کے درمیان میں آ جائے تو پھر اس کی صورت یہ ہوتی ہے۔ اور آگے دیکھیے، ل ل، م م، ن ن، ہ ہ، ی ی۔ اور آگے دیکھیں، یہاں پر جو کچھ حروف الگ سے لکھے گئے ہیں یہ وہ حروف ہیں جن کی مکمل شکلیں ہی لکھی جاتی ہیں اور ان کے مختصر اشکال نہیں ہوتے۔ نمبر 1 ہے الف، پھر ہے دال، پھر ہے ذال، را، ز، ط، ظ، و، واو اور حمزہ۔ یہ کچھ حروف ہیں، ان کی مختصر اشکال نہیں ہوتی اور صرف ایک ہی صورت ہے، یعنی مکمل شکلوں کے ساتھ ہی لکھے جائیں گے بہر صورت۔ اور اب اگلا پیج ہے پیج نمبر 8 اور سبق نمبر 2، اور اس میں ہم پڑھیں گے زبر کے متعلق۔
دیکھیے ज़बर کے متعلق آپ یہ بات یقیناً جانتے ہوں گے کہ ज़بر حرف کے اوپر آئے گا، اور جس حرف کے اوپر ज़بر آئے اس حرف کو لمبا اور کھینچ کر نہیں پڑھیں گے اور شارٹ کٹ انداز میں پڑھیں گے، اور جھٹکا دے کر نہیں پڑھیں گے، نرمی کے ساتھ پڑھیں گے۔ یہ ज़بر کے متعلق ضروری باتیں ہیں جو ہر بچے کو یاد رکھنا چاہیے۔ یعنی جس حرف کے اوپر ज़بر آئے اس کو کھینچ کر نہیں پڑھنا ہے، اور اس کو جھٹکا دے کر نہیں پڑھنا ہے، اور لمبا کر کے نہیں پڑھنا ہے۔ اور اس کے ساتھ یہ بھی سمجھو کہ ज़بر کی یہ دیکھیں یہ ہے ज़بر کی علامت۔ ज़بر ہمیشہ حرف کے اوپر آئے گا، نیچے اگر آئیں تو وہ زیر کہلاتی ہے، اور یہ اوپر اگر یہ نشان آ جائے یہ والا نشان تو اس کو کہتے ہیں ज़بر، اور ہمیشہ ज़بر حرف کے اوپر ہی آتا ہے۔ اور اس کے نیچے ایک نظم ہے، اس نظم کو اسکول کھل جانے کے بعد کلاس میں تمہیں سب کو ملا کر یہ پڑھاؤں گا۔ ہو سکتا ہے یہاں اگر تمہیں پڑھا بھی دیا جائے اور آپ کو یاد نہ ہو تو وہ اچھا نہیں رہے گا، اور یہاں اس کو مختصر میں آپ کو سمجھانے کی کوشش کرتا ہوں۔ یہ شروع میں دیکھیں، یہ جو انگلیوں کے پوروں پر 4 حروف لکھے گئے ہیں، م ب و ف۔ دیکھیں میم اور با، یہاں ان دونوں کو ایک ساتھ لکھنے کی وجہ یہ ہے کہ ان دونوں کے ادا ہونے کی جگہ یا ادا کرنے کا طریقہ ایک ہی ہے۔ میم اور با ادا ہوتے ہیں دونوں ہونٹوں کو ملانے سے، اور واو ادا ہوتا ہے دونوں ہونٹوں کو گول کرنے سے، اور فا ادا ہوتا ہے اوپر کے دانت نیچے کے ہونٹ کے ساتھ ملنے سے۔ یہ جو باتیں ان کے ادائیگی کے حوالے سے میں تمہیں بتا رہا ہوں، ان کو آپ نے سمجھنا ہے، پھر اس کے بعد یاد کرنا ہے، اور پھر اس کے مطابق ان حروف کو آپ نے ادا کرنے کی کوشش کرنی ہے۔ اور اس کے بعد دیکھیں س ذ و، یہاں اگر آپ دیکھیں یہ جو 3 حروف ہیں ان کے ادا ہونے کی جگہ اور طریقہ وہ بھی سیم ہے۔ س ذ و ادا ہوتے ہیں زبان اگر اوپر کے سامنے والے دانتوں کے ساتھ ٹچ ہو جائے تو س ذ و ادا ہو جائے گا۔ اور اسی طرح ت د ط، یہ جو 3 حرف ہے ت د اور ط، یہ ادا ہوتے ہیں اگر زبان اوپر کے سامنے والے دانتوں کے جڑ کے ساتھ لگیں تو یہ 3 حروف ادا ہوتے ہیں۔ پھر اس کے بعد ہے ز س اور ش، یہ تینوں حروف ادا ہوتے ہیں دونوں دانتوں کو اوپر اور نیچے سامنے والے کے دانتوں کو ملانے سے ز س ادا ہوتے ہیں۔ آگے ہے ل ن ر ل ن ر، یہ تینوں حروف ادا ہوتے ہیں زبان اگر اوپر کی جانب اٹھ جائے تو ل ن اور ر ادا ہوتے ہیں۔ اور پھر ہے ج ش ی، یہ تینوں حروف ادا ہوتے ہیں زبان کا درمیانی حصہ اوپر والے کے حصے کے ساتھ ٹچ ہو جائے تو ج ش ی ادا ہوتے ہیں۔ اور اس کے بعد ہے و، زبان کا کنارہ دائیں طرف یا بائیں طرف جو بھی کنارہ سائڈ والے دانتوں کے ساتھ لگ جائیں تو و ادا ہوتا ہے۔ ق ادا ہوتے ہیں، یہ زبان کا تقریباً آخری والا حصہ اوپر کی طرف ٹچ ہو جائے تو ک اور ق ادا ہوتے ہیں۔ اور ہے ا اور ہ، یعنی حمزہ اور ہا، یہ ادا ہوتے ہیں گلے کے آخری حصے میں جو سینے کے قریب ہے، ا ہ۔ پھر ہے آ اور ح، یہ دونوں آ اور ح ادا ہوتے ہیں گلے کے درمیانی حصے سے۔ اور اس کے بعد ہے غ اور خ، غ اور خ، غ خ، یہ دونوں حروف ادا ہوتے ہیں گلے کے بالکل شروع والے حصے سے۔ تو آپ نے ان کو یاد بھی کرنا ہے، ساتھ میں ان کے ادا کرنے کا طریقہ جو جگہ میں نے بتائی ہے ان کو سمجھنا ہے، اور پھر اس کے مطابق ان حروف کو آپ نے ادا کرنے کی کوشش کرنی ہے۔ اب اگلا پیج ہے پیج نمبر 9، اور یہاں پر زبر جو میں نے آپ کو اس سے پہلے بھی زبر کے حوالے سے کچھ تفصیل آپ کو بتائی، یہاں
وہ روانی کے ساتھ آپ نے پڑھنا ہے۔ دیکھیے ایک بات ذہن میں آپ لائیے، پچھلے سال بھی میں نے آپ کو یہ بات بتائی تھی کہ ہر حرف کی اپنی آواز بھی ہوتی ہے اور اپنا نام بھی ہوتا ہے، اور ہر حرف کی جو اپنی آواز ہوا کرتی ہے وہ سیم وہی آواز ہے جو آواز زبر کی ہوا کرتی ہے۔ یعنی اگر کسی حرف کے اوپر زبر آنے سے جیسی آواز بنتی ہے، ویسے ہی من عن ہو بہو وہی آواز ہر حرف کی اپنی آواز ہوا کرتی ہے۔ جیسے آپ دیکھیے میم کی آواز ہے ما، با کی آواز ہے با، اور واو کی آواز ہے وا، فا کی آواز ہے فا، ٹھیک۔ اب اگر اس کے اوپر زبر آئے یہی آواز نکلے گی، ما، میم زبر ما، با زبر با، واو زبر وا، فا زبر فا۔ دیکھیں اس سے پہلے بھی اگر ہم ان کی آوازوں سے پڑھ رہے تھے تب بھی ان کی آواز وہی تھی، جو زبر کے آنے سے پہلے جو ان کی آواز تھی، ان کی اپنی آواز تھی، وہی آواز زبر کے آ جانے کے بعد بھی وہی آواز برقرار رہے گی۔ تو گویا آپ کے لیے سمجھنا اور یاد کرنا آسان ہے، اور ان باتوں کو میں دہرا رہا ہوں کہ زبر کو کھینچنا نہیں ہے، زبر کو لمبا کر کے نہیں پڑھنا ہے، زبر ہمیشہ حرف کے اوپر آئے گا، اور زبر کو جھٹکا دے کر نہیں پڑھنا، یعنی یوں نہیں پڑھنا ہے م، یوں زور سے جھٹکا دے کر، بلکہ نرمی کے ساتھ م، ب، و، ف، ث، ذ، و، ت، د، ط، ظ، ث، ص، ل، ن، ر۔ اب را، اس را کو موٹا پڑھیں گے، اس لیے کہ جس را کے اوپر زبر آئے ہیں اس را کو ہمیشہ موٹا پڑھا جاتا ہے، یوں پڑھیں ر، ج، ج، ش، ی، ض، ک، ق، ا۔ دیکھیں یہ دونوں حمزہ ہے، ایک یہ اصلی حمزہ جس کے اوپر زبر ہے، دوسرا الف کی صورت میں۔ یاد رکھیے گا جس الف کے اوپر زبر آئے، جس الف کے اوپر زبر آئے یا زیر آئے یا پیش آئے وہ الف حمزہ کہلاتا ہے۔ ا، ہ، ا، ہ، ع، ح، غ، خ۔ اس طریقے سے آپ نے ان کو پڑھنا ہے، یعنی حرف کی جو اپنی آواز تھی اسی آواز کو اگر آپ پڑھ لیں گے، وہی آواز زبر کی بھی آواز ہوتی ہے، تو اس طریقے سے آپ نے ان کو یاد کرنا ہے، بار بار آپ نے پڑھنا ہے۔ جتنا زیادہ آپ پڑھ لو گے آپ کے مخارج، آپ کی تجوید، تلفظ، یہ ساری چیزیں بآسانی درست ہو جائیں گے۔